السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سب تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں جس نے ہم سب کو اس مقدس مقام پر مجتمع ہونے اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا پر، آپ کے اصحاب پر۔ حضرات، صحابہ کرام اور آج کا مسلمان، یہ موضوع تقابلی موضوع ہے، یعنی اس عنوان کے تحت اس بات کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے گا کہ صحابہ کرام کیا تھے اور ہماری صورتحال کیا ہے، صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب قرآن عزیز کے اندر موجود ہیں، وہ ہماری اور آپ کی تعریف سے بے نیاز ہے۔ وحی کے اولین مخاطب تھے صحابہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ وسیع علم والے تھے صحابہ، تکلفات اور تصنع سے پاک تھے۔ لوگ ہمارے ہاں معمولی درجے کے حامل ایسا بن کر چلیں گے اور بولیں گے، بات کریں گے، دور سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ چال اس کی فطری چال نہیں۔ صحابہ تمام طرح کے تکلفات سے پاک تھے، بڑی گہرائی رکھتے تھے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں برابر رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ کی، گھر بار مال و اسباب سب کچھ ترک کر دیا اشاعت اسلام کے لیے۔ اور غزوہ بدر کے وقوع سے پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو احد سے پہلے کی بات کی ہے اس حوالے سے۔ بہرحال سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر کہا تھا، اللہ کے نبی آپ کیا پوچھ رہے، دشمنوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ مدینہ میں رہ کر کے دشمن سے مقابلہ کریں یا مدینے کے باہر چل کر کے مقابلہ کریں؟ باہر چل کر کے مقابلہ کریں گے، آپ گھبرائیے مت۔ ہذہ اموالنا بین یدیک، اے اللہ کے رسول یہ ہمارے اموال ہیں اور ایسے ہی ہماری اولاد۔ مال کتنا چاہیے، اولاد میں سے کن کن کو لے جانا ہے، فاحکم فیہا بما شئت، مال میں سے جو کچھ بھی آپ خرچ کرنا چاہتے ہو پیارے مصطفیٰ خرچ کرو، آپ سے ہم سوال نہیں کریں گے۔ ہماری اولاد میں سے کس کو کہاں کٹوانا ہے آپ لے جائیے، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے ہماری اولاد کہاں گئی۔ پیارے رسول، لو استعرضت بنا البحر لخضناه، اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہو تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے جو مضمر ہے، ہم کود جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر
لیں گے آپ کے ادنا اشارے پر، آپ سے سوال نہیں کریں گے، ریزن نہیں پوچھیں گے، ملے گا کیا، سبب کیا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ نقاتل بین یدیک، آپ کے سامنے سے آ کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، وان یمینک وان شمالک وان خلفک، اور دشمن اگر آپ کے دائیں سے آ کر کے آپ پر حملہ کرے گا، پیارے مصطفیٰ آپ کے دائیں سائڈ سے آ کر کے آپ کا دفاع کریں گے، بائیں سے آ کر کے مقابلہ کریں گے دشمنوں سے، آپ کے پیچھے سے آ کر کے مقابلہ کریں گے دشمنوں سے، اور آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے، آپ گھبرائیے مت، باہر نکلیے۔ وہ صحابہ تھے، اپنی اولاد کی فکر نہیں، بال بچوں کی فکر نہیں، گھر بار کی فکر نہیں، سب کچھ دین اسلام کے لیے محبت رسول پر نچھاور کر دیا، اسلام پھیل جائے، کسی طرح کی کمی واقع نہ ہو۔ اور آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے جو ضرورات کے قبیل سے۔ نماز پڑھنا ضروری، نماز پڑھو، پاجامہ ٹخنے کے اوپر کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو، آپ کہتے دعا کرو مولانا دعا کرو، آپ کی ارادہ ہے اصل میں، دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ توفیق دے۔ صحابہ یہ سب نہیں سوچ رہے، نبی کا ادنا اشارہ ہوا کر گزرتے تھے، اتباع رسول میں بڑی سرعت اور بڑی تیزی دکھاتے تھے، ہمارے جیسے تھوڑی نا مولانا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بس دعا کرو۔ یہ ہمارے ہاں آسان سا معاملہ ہو گیا، دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ کھانے کے لیے تو آپ کو نہیں بولنا پڑتا ہے، کھانا کھا لو، آپ نماز کے لیے بولنا پڑتا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کے لیے آپ کو بولنا پڑتا ہے، یہ کام مت کرو، آپ کی اولاد خراب نکلے گی، نالائق نکلے گی۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیارے مصطفیٰ کی سنتوں کی تابعداری کیجیے، لیکن آپ آگے پیچھے ہوتے، فوری طور سے عمل نہیں ہو پاتا ہے ہمارے یہاں، سوچتے ہیں ابھی عمر بڑی لمبی ہے، دیکھا جائے گا، کر لیں گے۔ صحابہ اس طرح نہیں تھے۔ عبادات میں ذرا آپ دیکھیں، فرائض کی انجام دہی نہیں ہوتی ہے ہم سے، اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ رات کی تاریکیوں میں اٹھتے تھے، عبادت انجام دیتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اور شب بیداری کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام پر پورے طور سے فٹ بیٹھتی ہے۔ تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد اوور کانفیڈنس کے شکار نہیں ہوتے تھے، اور آج 5 وقت کی پابندی کرنے والا مسلمان اور فجر میں غائب ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی بعض لوگ تو اکثر غائب رہتے۔ 4 وقت کی نماز، 5 سے اب ایک کنسیشن کی کوشش ہے کہ 4 رہنے دو۔ اکثر مسلمان فجر میں غائب، پوری مسجد خالی، اور یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام، رکوع، قعود، اور رات گزارتے تھے، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اتنی عبادتوں کے بعد احساس برتری کے شکار نہیں ہوتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، نہیں، کیا کہتے تھے؟ اللہ عذاب جہنم سے بچا لینا، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا، انہا ساعت مستقر و مقاما، الہ جہنم رہائش اختیار کرنے، ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ فرائض کی پابندی، دن میں روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے فی سبیل اللہ، اور رات میں تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے باوجود اے اللہ عذاب نار سے بچا لینا، وہ صحابہ۔ اور آج نماز تک کی پابندی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی سرٹیفکیٹ جیب میں لے کر کے گھومتا ہے یہ مسلمان۔ کچھ بولو کر لو، ارے دیکھا جائے گا مولانا،
آپ لوگوں کا تو کام ہی ہے بولنے کا. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمانی ہے. تہجد پڑھ کر کے بھی اور خائف رہتے تھے، جنت کی امید بھی رہتی تھی. خوف اور طمع دونوں چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں. صرف ڈر رہے گا تب بھی گمراہی، اور صرف رجا اور امید ہو تب بھی انسان گمراہ ہو جائے گا. خوف اور رجا کے بیچ میں رہنا ہے. اللہ پکڑ نہ لے، گرفت میں نہ لے لے، اس بات کا اندیشہ ہو، خوف ہو، اور جو کچھ کرے یقین ہو کہ اللہ ضرور اچھا معاملہ کرے گا. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے متعلق جس نوعیت کی سوچ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا ہوں. اچھی سوچ رکھو، صرف سوچ نہ رکھو، کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور خوف و امید کے سائے میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ صحابہ کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ یہ صلاۃ ہے. یہ صلاۃ نماز نہیں، کہے کا مسلمان آپ صرف جمعہ آنے سے کام نہیں چلے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات. وہ شخص جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے قیامت کے دن ایمان اور اسلام کی حالت میں، تو ان نمازوں کی پابندی کرے. حیث ینادی بہن، اور نماز وہاں پڑھے جہاں سے نماز کے لیے صدا دی جائے، یعنی مسجد میں آنا پڑے گا. یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے اور یہ چاہت ہے کہ اللہ خوش رہے، اللہ سے جب ہماری لقاء ہو، ملاقات ہو، تو اللہ خوش رہے، ایمان کی حالت میں ہم رہیں، اسلام کی حالت میں ہم رہیں، تو ان نمازوں کی محافظت کرنی پڑے گی، حفاظت کرنی پڑے گی. ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی وانہن من سنن الہدی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں امام مسلم نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کے لیے شریعت کے کچھ طریقوں کو متعین کر دیا، اور مسجدوں میں جا کر نمازوں کی پابندی کرنا یہ شریعت کے طریقوں میں سے ہے. لو صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف، یہ شخص جو پیچھے ہو گیا اور مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی طرح اگر تم نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ ترکتم سنت نبیکم، پیارے مصطفیٰ کی سنت کو ترک کر دو گے تم. اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کو ترک کر دینا یہ گمراہی کے مرادف ہے. جو کوئی شخص نبی کی سنت کو ترک کر دے سمجھ لو وہ شخص لغللتم، تم گمراہ ہو گئے نبی کی سنت کو چھوڑ کر. نبی کی سنت یہ ہے، عبداللہ فرماتے رضی اللہ عنہ، جہاں سے ندا دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، وہاں آ کر کے نماز پڑھو. اگر ایسا نہیں کیا تو نبی کے طریقے سے ہٹ گئے، اور نبی کے طریقے سے ہٹ گئے لزللتم، تو تمہاری گمراہی لابدی ہے، یقینی ہے، گمراہی سے بچ نہیں سکتے ہو. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور باتیں اور بھی بہت ساری ہیں. کہتے ہیں وما یتخلف عن الصلاۃ الا منافق معلوم للہ. کہاں ہے صلاۃ سے؟ یہاں تو پڑھتے ہی نہیں. نمازوں سے جو صرف پیچھے رہ جاتے تھے، پیچھے آتے تھے مسجدوں میں لیکن پیچھے آتے تھے، وہ کہتے یہ عمل منافقین کرتے تھے. اور ہم کہاں؟ منافقین کے درجے میں بھی نہیں بچے بہت سارے لوگ، اور پیچھے چلے گئے. وما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق، جن کا نفاق مشہور ہوتا تھا، جو معلوم النفاق ہوتے تھے، جن کے بارے میں شہرہ ہوتا تھا، یہ منافق آدمی ہے پکا. ایسے لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں آتے تھے لیکن پیچھے ہو کر آتے تھے، اور جو پڑھتے نہیں ہیں وہ کہاں سے مسلمان؟ کہاں سے مسلمان؟ نعرہ لگانے سے مسلمان؟ لمبی لمبی ہانکنے سے مسلمان ہو جائیں گے ہم؟ اور وقد كان الرجل يحاد،
युहादा बैन रजुलैन व यूता बिही हत्ता युकाम फी सफ। और सूरत हाल ये थी सहाबा के यहाँ कि कमजोर लोगों को, एक रिवायत में है इन कानल मरियो, कि मरीज शख्स, कमजोर शख्स, वो दो लोग टेका देकर, सहारा देकर मस्जिद में लाते थे और ला करके युकाम फी सफ, सफ में खड़ा कर देते थे। ये सूरत हाल थी किसी सहाबा की। पीछे रह गए मुनाफिक। और बीमार शख्स, आज तो छींक आ जाए, थोड़ा सा बुखार हो जाए, तो मस्जिद में नहीं आता मुसलमान। और प्यारे मुस्तफ़ा की सूरत हाल क्या थी? वफात से 2 रोज पहले ज़ोहर की नमाज से हो रही है और आपने कदरे इफाका महसूस किया अपनी तबीयत में, खिफ़्फ़त। सहाबा से कहा मुझे ले चलो मस्जिद में, टिका कर सहारा देकर के मस्जिद में लाए। वरिजला हो तकुतान फिलहाल मिनल आलम, शिद्दत आलम का आलम यह था, कमजोरी और ज़ाफ की सूरत यह थी कि आपके पांव जमीन पर टिकते ही नहीं थे, घिसट रहे थे। और सहाबा से कह रहे हैं मुझे टिका कर मस्जिद में ले चलो। वफात से 2 रोज पहले की सूरत हाल थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में सहाबा नमाज में मसरूफ थे। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खुशबू फैल गई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में दाखिल होने की वजह से। ऐसा लगता था कि सहाबा फितने में मुब्तला हो जाएंगे। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के लिए एक दूसरे मौके की ये बात है। बहरहाल नमाजों को तोड़ देंगे। अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। प्यारे मुस्तफ़ा ने इशारा किया अपनी जगह पर कायम रहें। उनके बाएं साइड में बैठकर बकिया रकातों की प्यारे मुस्तफ़ा ने इमामत करवाई। यानी सूरत हाल देखिए, वफात से 2 रोज पहले की बात है और नमाज ज़ोहर मस्जिद में आ रहे। वो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल, लैसा ली कायदुन यक़ूदुनी, कभी कभी टेका कर पकड़ कर मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं होता है। उसल्ली फिल बैत अन्नहु इस्ताज़ना अन युरख़िस लहु नबी, उन्होंने इजाजत तलब की, प्यारे मुस्तफ़ा घर में नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना है, अगर मुसलमान है तो पढ़ना है, और छोड़ दिया है नमाज आपने तो आओ मुसलमान बन जाओ, मुहाफ़ज़त करो, 5 वक्ता नमाजों की हिफाजत करो। वो तहज्जुद पढ़ करके रोते थे और आज फराइज को तर्क करके सीना तान के और दंदनाते हुए रब की सरजमीन में घूम रहे हैं, एहसास तक नहीं होता। ये सूरत हाल। बातें इस हवाले से बहुत सारी कही जा सकती है। बहरहाल इबादत में बहुत पीछे हैं और सहाबा इबादत में बहुत आगे थे। वो फराइज के साथ साथ नवाफिल की पासदारी उनके यहां थी। गुर्बत थी, इफलास का माहौल था, तंग दस्ती थी, माल की किल्लत थी, लेकिन इसके बावजूद फराइज को नहीं छोड़ा, नवाफिल तक की पासदारी की उन्होंने। और आज माल की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जरूरी उमूर कि जिनके बगैर रब की जन्नत में जाना एक मुसलमान के लिए मुमकिन नहीं, उस तरफ भी तवज्जो नहीं। ये खलल है। कहां है हम और कहां थे सहाबा? कुरान में रब्बे कुद्दूस ने यूं ही नहीं कह दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ये दुनिया वाले अगर उस नौयत का ईमान लाए, इनके ईमान उस तरह के हो जाए जैसे तुम ईमान लाए सहाबा, तब इनको हिदायत याफ्ता ख्याल किया जाएगा। ऐसे नहीं, बहुत कुछ कुर्बानियां दी है उन्होंने, बहुत कुछ कुर्बानियां। तो इबादत में हम तखल्लुफ और इदबार और पस्ती के शिकार, फराइज की पाबंदी करें। अगर रब्बुल आलमीन के यहां सुरखरुई की चाहत है तो नमाजों के बगैर रब्बुल आलमीन के यहां हमारी एंट्री नहीं हो सकती। रब के हुजूर कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे, इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसे ही आप जरा देखें सहाबा क्या थे, नेकियों की तरफ सबकत करते थे, नेकियों की तरफ। आज हम लोग शॉर्टकट रास्ता, मौलाना फलाने
ایسی کوئی راہ بتاؤ کہ 1-2 روز میں 1-2 ہفتے میں بالکل کما کے لال ہو جائیں، بہترین طریقہ بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ۔ اور بعض لوگ تو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایسی تعویذ بتاؤ کہ سب کچھ کشل منگل ہو جائے۔ آدمی اپنی حرکت و سکنت پر نظر نہیں رکھتا، بس مال آ جائے، کہیں سے بھی آئے، لوگ اس کے آگے پیچھے چلیں، سماج میں اس کا مقام محفوظ ہو جائے، اس کی چاہت مسلمان رکھتا ہے آج کا۔ اور صحابہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے۔ کچھ غریب لوگ آئے، فقراء مہاجرین، اور کہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، یہ مال والے لوگ بڑے بڑے درجات حاصل کر لیے پیارے حبیب، ابدی اور دائمی نعمتوں کو حاصل کر لیے، وہ جنت ایسا لگتا ان کے لیے یقینی ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول یتصدقون ولا نتصدق، یصلون ونصلی، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، یصومون ونصوم، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ معاملہ یہاں پھنستا ہے، مال والے ہیں وہ، لہم فضل من اموال، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ اور ایک روایت کے مطابق صحیح مسلم میں ہے یحجون ویعتمرون، حج بھی کرتے ہیں، مال ہے چونکہ، اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اے اللہ کے رسول کوئی فارمولہ بتائیے، کچھ بتائیے کہ کم از کم ہم ان کے برابر پہنچ جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون علی من بعدکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اس کے ذریعہ تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں سے کہ قریب تر ہو جاؤ، ان کے برابر ہو جاؤ، اور جو لوگ تمہارے بعد آنے والے ہیں ان سے سبقت کر جاؤ، ان سے خوب آگے چلے جاؤ۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی بتائیے وہ چیز کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا تسبحون وتحمدون وتکبرون 33 دبر کل صلاۃ، وفی روایہ دبر کل صلاۃ مکتوبہ۔ لوگوں فرض نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 34 کے لیے ایک روایت میں صحیح بخاری میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، وہ پوری دعا ہے۔ نبی نے کہا اس کو پڑھو، آپ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان سے بہت سبقت کر جاؤ گے، بہت آگے چلے جاؤ گے۔ کچھ دن تک معاملہ چلا، اب جو مالدار لوگ تھے وہ تھوڑی نہ پیچھے رہیں گے ہم لوگوں کی طرح سے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو مالدار صحابہ تھے کیا کیا؟ پتہ کر لیا کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، معلوم کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی وہی عمل شروع کر دیا۔ اب یہ فقراء مہاجرین غریب لوگ پھر نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول گڑبڑ ہو گیا، آپ نے ان کے برابر پہنچنے کے لیے ہمیں جو نسخہ کیمیا بتایا تھا، اے پیارے مصطفیٰ اس نسخے کو وہ بھی جان گئے، وہ بھی ویسا کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ تو رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے مشرف کرتا ہے، نماز دیتا ہے۔ یہ مال رب کی نعمت ہے، رب کا فضل ہے، اور اس کے بعد عبادتوں میں لگ جاؤ، رب کی توفیق سے یہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ صحابہ کے اندر دیکھیے ذوق بندگی، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
माल में नहीं, नेकियों में सबकत करने की कोशिश है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न उलास रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी में रिवायत, सही मुस्लिम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद। शादी हो गई, फातह मिस्र है अम्र इब्न उलास रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत किया और तब से लेकर के नबी की वफात तक नबी के चेहरे पुरअनवार को इसलिए नहीं देखा कि कहीं नबी की तौहीन ना हो जाए। इजलालन लहू व ताज़ीमा, नबी की इज्जत में, नबी की तकरीम में नबी के चेहरे पुरअनवार को नहीं देखा। फातह मिस्र है और ये इखवानी पाखंडी इनको सब शत्म का निशाना बनाते हैं। हजरत अम्र इब्न उलास कहते हैं इन्होंने मुआविया का साथ दिया था रजी अल्लाह अन्हुमा, अजीम सहाबी। कहते हैं अगर कोई शख्स मुझसे सवाल करे कि प्यारे मुस्तफा का होलिये मुबारका बताओ, नबी कैसे थे, आपके होंठ कैसे थे, आपकी नाक कैसी थी, आपकी आंखें कैसी थी, अगर कोई मुझसे सवाल करे वल्लाहि मा अतक़्त, अल्लाह की कसम मैं नहीं बता सकता। क्यों? गेज कर, नजरें जमा कर, प्यारे मुस्तफा को मैंने जिंदगी भर नहीं देखा जब से मुशर्रफ का इस्लाम हुआ। नबी की ताजीम में, नबी के एहतराम में, ये सही है मुस्लिम की रिवायत, सही है मुस्लिम की रिवायत। इन्हीं के लड़के हैं हजरत अब्दुल्ला फाजिल साहबी। शादी हो गई, हजरत अम्र इब्न उलास ससर है और आकर के अपनी बहू से कहते हैं कैफ़ वजदत बालक, अपने शौहर को कैसा पाया तूने। ससुर जो है अपनी बहू के लिए क्या है, महरम, देख सकता है, बैठ सकती है, सफर कर सकता है। कुरान ने इसको वाज़ेह कर दिया। अपनी बहू के पास आकर कहते हैं कैफ़ वजदत बालक, मेरा बेटा अब्दुल्लाह कैसा है, अपने शौहर को तूने कैसा पाया। कहा नेमर रजुल अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन एक शिकायत है, यसूम नहार व यक़ूम मिनल लैल, दिन भर रोजा रखते हैं, नागा नहीं करते, और रात भर नमाज पढ़ते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं। लम यता लना फिराशा, अब तक अपने बिस्तर पर नहीं आए। माफतशा कनफा, अब तक वो मेरी पोशीदा चीजों को तलाश उन्होंने नहीं किया। यानी जिमा से किनाया, जिमा की तरफ इशारा है, अब तक मिलाप नहीं किया, बिस्तरों तक नहीं आए वो, ये शिकायत है। प्यारे मुस्तफा से जाकर के जिक्र किया, वालिद शिकायत लेकर के फातह मिस्र है, नबी के चहेते सहाबी है, और जाकर के प्यारे नबी की अदालत में पहुंच करके और जिक्र करते हैं मेरे बेटे की सूरत हाल ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, बताया, और क्या कहा, सुन वाफ्तिर, रोजा भी रखो, नागा भी कर दो, कयाम भी करो रातों में, वनम, और सो भी, और आपने कहा वसुम सलासम मिनल शाद, महीने में 3 दिन रोजा रखो काफी। और लंबी बातें हैं बहरहाल। एक रिवायत के मुताबिक इन्ना ले जसदी का अलई का हक्का, अब्दुल्लाह कहाँ हो, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना ले ज़ौजी का अलई का हक्का, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना ले ज़ौरी का अलई का हक्का, तुम्हारे मेहमान का तुम्हारे ऊपर हक है। अब्दुल्लाह, तुम्हारी जो निगाहें हैं ना, उन आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। सो भी, ताकि इनके हुकूक अदा हो जाएं, और कयाम के लिए उठो भी। समझाना पड़ा प्यारे मुस्तफा को, कहा ऐसा करें, एक दिन नागा करूंगा मैं, एक दिन नागा करके रोजा रखूंगा, यानी महीने में 15 दिन, आज रोजा तो कल नागा, फिर परसों रोजा। ये साहबी रसूल, फर्ज रोजा तो है ही है, उसमें माशाअल्लाह फर्ज में हम लोग इतने नेक लोग हैं, इतने अच्छे हैं कि फराइज में कंसेशन चाहिए हमको। कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ मौलाना, फट से जन्नत में पहुंचे। फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की यह सूरत हाल। एक दिन नागा करके रोजा रखते थे। कौन? अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न उलास रजी अल्लाह। और यही वो सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह की कसम, प्यारे मुस्तफा के सहाबा में मेरे पास
حدیثوں کا جتنا بڑا ذخیرہ ہے کسی اور کے پاس نہیں، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو، سوائے عبداللہ ابن عمرو کے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ ان کے پاس میرے پاس سے زیادہ روایات موجود، احادیث موجود۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود، یہ ضمناً پتا ہے۔ تو نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے صحابہ، عبادات، فرائض اور نوافل کی پاسداری ان کے یہاں، اور ہمارے یہاں مال کی طرف زیادہ رجحان ہے اور میلان ہے، مال آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے، یہ سوچ بن گئی۔ آج جو جگہ جگہ پٹ رہے ہیں یہی سب وجہ ہے، یہی وجوہات کہ آج نام کے مسلمان ہیں۔ ایسے ہی آپ ذرا دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی اتباع میں صحابہ کس قدر تیز ترار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث آ گئی، آپ کی کوئی بات ان کے سامنے آ گئی، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر پیارے مصطفیٰ ہے، لما استوى رسول اللہ، منبر پر آپ تشریف لے گئے، پیچھے کی طرف کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں کھڑے ہیں، نبی نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ابھی دروازے پر آئے تھے، فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا تعال یا عبداللہ ما قلت لک، عبداللہ بیٹھنے کے لیے میں نے تم سے نہیں کہا، آؤ مسجد میں داخل ہو جاؤ عبداللہ۔ یہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور عمل پیرا ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن عروہ ابن مسعود ثقفی حالت کفر میں ہیں، حالت کفر میں ہیں، اور صلح کے موقع پر وہ آئے اور آ کر کے جب پورا دیکھا کہ صحابہ کس قدر نبی کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، تو جا کر اہل مکہ سے بیان کیا، اہل مکہ سے بیان کیا اور کہا اللہ کی قسم اگر وہ کسی ایک کو بلاتے ہیں تو 10 دوڑ کے آتے ہیں، کسی ایک صحابی کو اگر وہ بلاتے ہیں، متعین نہیں کرتے، اگر نام نہیں لیتے، ایک کو بلاتے ہیں تو کئی دوڑ کر کے آتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹتے ہیں ما وقعت الا فی کف رجل واحد منہم، صحابہ اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا دیتے، وہ تھوک بھی، وہ لعاب بھی ان کی ہتھیلیوں پر آن پڑتا ہے، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، چہروں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب پیارے مصطفیٰ وضو کرتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا۔ اور بھی باتیں اللہ کے نبی نے ایک محفل میں کہا تھا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم اسدی بہت بڑی آدمی، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بال بس بہت بڑے بڑے ہیں، کاش ان کے بال چھوٹے ہو جاتے اور ان کے ازار ٹخنے کے اوپر ہوتے، ورنہ مجموعی طور سے وہ بہت بڑی آدمی۔ فلما سمع ذالک خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کو سنا، وعجل شفرا، ایک چھڑا لیا اور قطع جمتہ الی اذنیہ، اپنے کانوں تک بال کو کاٹ کر کہاں تک لائے؟ کانوں تک لائے، ورفع ازارہ الی انصاف ساقیہ، اور اپنے پائجامے کو اٹھا لیا، نصف پٹلی تک لے آئے، اور آج بولتے تھک جاتے ہیں بیٹا ٹخنے کے اوپر پہنو۔ کتنے مسلمان یہ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، خوشی ہوتی ہے مناسب تعداد دیکھ کر، لیکن ابھی نماز میں دیکھیں آپ، ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، ٹخنے کے نیچے پاجامہ ہے، اور پیارے مصطفیٰ نے کہا 3 لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، لا ينظر الیہ ولا يتکلم
نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پوتر کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ صحابی رسول کہتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، خابوا وخسروا، وہ کون لوگ ہیں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے؟ نبی نے 3 لوگوں کا نام لیا اور پہلے نمبر پر کہا المسبل، وہ شخص جو اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کے چلتا ہے۔ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور بہت سارے لوگ چپ رہتے ہیں۔ یہ عالمیہ، یہ خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کا عمل اور اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اشارہ میں کروں، ہم کہاں ہیں، صحابہ کہاں تھے؟ گدھوں کو ذبح کیا، گدھوں کو ذبح کر کے اور ہڈیاں چڑھا دیا صحابہ نے۔ خیبر کے دن، اس وقت گھریلو گدھوں کی حرمت پر اللہ کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کھانا بالکل پکنے کے قریب ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ایک ندا آئی، آواز آئی، ان اللہ ورسولہ ینہیان عن لحوم الحمر الانسیہ، اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں گھریلو گدھوں کے گوشت کو کھانے سے۔ یہ آواز آئی فاطفئوا القدور بما فیہا، تو ہڈیوں میں جو کچھ بھی ہے سب ادھیڑ ڈالو، مسلمانوں ہڈیاں پلٹ دو۔ فاطفأناہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ دیا۔ نبی کا اشارہ ہو گیا، بھوک شباب پر ہے، بھوک سے بالکل پریشان ہیں، لیکن نبی کا اشارہ ہوا، ہڈیاں پلٹ دی صحابہ نے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اور صحیح بخاری میں ایک روایت، انس بن مالک فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھا، شراب کی حرمت پر کوئی آیت شریفہ نازل نہیں ہوئی، شراب پلا رہا، جام لوگوں کے لبوں کے قریب آ چکے تھے، باہر سے صدا آئی، آواز آئی، حضرت ابو طلحہ نے کہا انظر، جا کے دیکھو، باہر جاؤ دیکھو کون ہے، کیا صدا لگا رہا۔ آیا تو کہا پیارے نبی علیہ السلام کا منادی ہے، کہہ رہا ہے ان الخمر قد حرمت، شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے، چلو پی ڈالو، کھا پی لو، ختم ہوئی جا، بیچ ڈالو، یہی بولتے نا۔ اذان ہوتی ہے کہتے پی لو پانی، پانی پی لو، ابھی اذان ہو رہی ہے نا، کھا لو کچھ، یعنی بیٹھے رہیں گے، اذان کا انتظار کریں گے، سحری کھا کر بیٹھے رہیں گے، اور اذان سن کے تب پانی پیتے ہیں۔ اذان سن کے تو کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے، یہ مسلمان، یہ ہے مسلمانی۔ اور صحابہ، نبی کا اشارہ ہوا، ایک منادی نے صدا لگائی، آواز، اور جو لبوں کے قریب جام آ گئے تھے ان کو زمین پر گرا دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا قم فاحرقھا، کھڑے ہو جائیے انس رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے مٹکے ہیں اور گھڑے ہیں، ان کو اڈیل دو۔ فحرقتھا، میں نے سب کو اڈیل دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق اکثر ہذہ القلال، ان بڑے بڑے مٹکوں کو توڑ ڈالو، پھوڑ ڈالو۔ شراب تو بہاؤ ہی، شراب کے برتنوں کو بھی مت چھوڑو، مبادہ شراب کی یاد آ جائے، شراب کے برتنوں کو بھی محفوظ مت رکھو، سب کو توڑ ڈالو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ رسول کی اتباع میں صحابہ سبقت کرتے تھے، اتباع رسول میں سرعت دکھاتے تھے، نبی کی زبان سے کوئی بات نکلتی لپک پڑتے تھے، فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے، عملی جامہ پہنا دیتے تھے، اور نبی کی سنت کے خلاف اگر کوئی عمل دیکھتے تھے، ہم لوگ حکمت تقاضا ہے چپ رہو، تو چپ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔
حکمت بول کے مصلحت اور منافقت کے دائرے میں یہ مولوی چلا گیا، اور کہیں نہ کہیں عوام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مصلحت کے نام پر بہت بڑی بڑی خرابیوں پر ہم چپ ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد ہے، عبد الرحمن ابن ام الحکم ہے کوفہ کا، وہاں کی جامع مسجد کا گورنر ہے، اور کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فرآ انہ یخطب قائدہ، مسجد میں گئے تو عبد الرحمن ابن ام الحکم کوفہ کا گورنر ہے، حاکم ہے، سردار ہے، اور منبر پر بیٹھ کر کے جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا۔ کیا کہا کعب بن عجرہ نے؟ کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، جس کو ہمارے یہاں خبیث بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، انہ یخطب قائدہ، بیٹھ کر کے منبر پر خطبہ دے رہا ہے۔ وقد ذکر اللہ عز وجل، اور سورہ جمعہ میں اللہ نے پیارے مصطفیٰ کے کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا تذکرہ فرمایا، کھڑے ہو کر کے خطبے کا ذکر کیا، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا۔ یہ نبی کی سنتوں سے شیفتگی اور اس کی مخالفت پر برافروختگی، ناراض ہو جانا، ڈانٹ دینا، بول دینا۔ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے اگر کپڑا ٹخنے کے اوپر پہنتے آپ روکتے، منع کرتے، آپ فجر کی نماز کے لیے آتے اور گھر میں دروازے پر دستک دے کے آتے، بیٹوں اور بہنوں کو جگا کے آتے کہ سونے دیتے، کہتے مولانا ایگزام چل تھا، رات بھر تیاری کیا ہے، محنت کیا ہے، سونے دو، یہ بولتے سونے دو اس کو، خود آ جاتے آپ۔ بچوں پر نظر نہیں، بچوں پر توجہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کچھ بھی کریں، وہ داڑھی کاٹیں اور وہ بال یہودیوں والا، آس پاس سے کنارے سے بالکل باریک اور بیچ میں چرکی نکالے، کچھ بھی کرے، سب معاف ہے۔ یہ بے غیرت باپ چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، نہیں بولتا۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے اور ان کا بھتیجا ہے بیٹھا ہوا، فخذف، سنگریزوں کو زمین سے اٹھایا اور انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر نشانہ لگا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل ارے مولانا چھوٹ ہے، سمجھ گئی، چھوٹ ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، یہ بولتے ابھی بچی ہے، جن پینٹ پہن رہی ہے، کوئی بات نہیں، بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، یہی بولتے ہیں۔ بھتیجا ہے اور پاس میں بیٹھا ہوا ہے، جلیل القدر صحابی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ، سنگریزوں کو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر مارا اور کہا لا تخزف، یہ کام مت کر، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا، پیارے مصطفیٰ نے اس سے منع فرما دیا، روک دیا، یہ کام مت کر۔ اور نبی نے یہاں تک کہا انہا لا تصید صیدا ولا تنکی عدوا، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر، ان سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمنوں کو زد پہنچائی جا سکتی ہے۔ انہا تکسر السن وتفقع العین، آنکھ پھوٹ جائے گی ان پتھروں سے اور دانت ٹوٹ جائے گا، مت یہ کام کر۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھایا پتھروں کو اور پھر نشانہ لینے لگا، ثم عاد فخذف، پھر یہی کام کیا۔ حضرت عبداللہ نے پھر منع کیا، کہا مت کرو یہ کام، احدثک عن رسول اللہ، پیارے مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور پھر وہی شیطانی عمل کر رہا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ کبھی ناراض ہوئے ہو بچوں پر، بیٹوں پر آپ کبھی ناراض ہوئے ہو؟ ناراض ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن کب؟ جب دکان میں خسارہ ہو جائے، کچھ نقصان کر دے والی، تب ناراض ہوتے ہو، تب غیرت آپ کی بیدار ہوتی ہے، تب غیور بنتے ہو۔ لیکن دین کی بنیادوں کو منہدم کر رہا ہے، جہنم کے قریب آپ کا بیٹا جا رہا ہے، اور غیرت جوش نہیں مارتی، پیشانیوں پر جو تک نہیں ریکھتی ہے صورتحال، کہہ رہے ہیں لا اکلمک ابدا، اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، اور صحیح مسلم شریف کے اندر
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے اذا استأذنکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، تم میں سے کسی بھی شخص سے جب اس کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگے تو منع نہ کرو، یہ پیارے مصطفیٰ نے کہا۔ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے۔ بلال تھا ان کا، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تابعی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم گھر کی خواتین کو ہم روکیں گے، مسجد میں جانے نہیں دیں گے۔ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی سالم ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دوسرے بیٹے سالم کہتے ہیں میرے بھائی کی زبان سے جب اس طرح کی بات آئی، نبی کی سنت کی مخالفت میں، حدیث مصطفیٰ کی مخالفت میں، فَسَبَّهُ سَبًّا سَبِّيًّا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطْ، میرے والد نے میرے بھائی کو اتنا برا بھلا کہا، اللہ کی قسم پوری زندگی میں اتنی سخت سست بات میں نے اپنی ابا کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ میرے بھائی کو اتنا ڈانٹا، اتنا برا بھلا کہا کہ پوری زندگی میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں تھی۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، میں حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، اننی اسمعک حدیث رسول اللہ، میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، وتقول واللہ لنمنعہن، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم روکیں گے، منع کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ البانی شعیب ارناؤٹ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، فما کلمہ حتی، جب تک زندہ رہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اپنا بیٹا ہے، اپنا نور نظر ہے، لخت جگر ہے، جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، اپنی بات کو محمد عربی کی بات پر ترجیح دے رہا ہے، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ دنیا سے چلے گئے اور کلام گفتگو نہیں فرمائی، کس سے؟ اپنے ہی بیٹے سے، اپنے بیٹے سے۔ صحیح مسلم کے اندر اور مزید وضاحت مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن ابی داؤد کی بھی روایت۔ وہ صحابہ تھے، تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی جب سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، روکنے کی مقدور بھر کوشش کرتے تھے۔ اور آج اگر طاقت نہیں بھی ہے تو بھی احساس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں منع کر سکتے، کم سے کم دل سے تو برا جاؤ۔ ایسے لوگوں سے روابط اور تعلقات کو بہرحال کمزور کر لو یا توڑ دو، جب تک کہ وہ گناہوں پر مصر ہے، جب تک کہ وہ بے نمازی ہے، جب تک کہ وہ اکل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ کرو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں، ایمان کے ادنا درجے پر بھی آپ فائز نہیں ہیں، کم تر درجے کا ایمان بھی ہمارے اور آپ کے پلے نہیں۔ احساس گناہ آدمی کرے اس کا احساس، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بشری تقاضے کے مطابق گناہ کا صدور ہوا ان سے، نبی کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول طہیر بھی مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی فرما رہے دیجیے فاستغفر اللہ وتوب الیہ، پلٹ جاؤ اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو۔ ماعز ابن مالک اسلمی ہے رضی اللہ عنہ، 3 بار پڑھتا دیا، بار بار آ رہے ہو کیا کریں؟ تلقین دی رسول اللہ، اے پیارے مصطفیٰ مجھے پاک فرما دیجیے، حد کا نفاذ کر دیجیے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجیے۔ چوتھی بار نبی نے کہا فیما، کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا ثبوت ہو گیا، قبلت اور غمست، بوسہ لیا ہے، آنکھوں سے اشارہ کیا ہے، کچھ اور ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول حقیقت میں زنا ہو گیا۔ چوتھی بار فامر بہا فروجی، نبی نے حکم دیا اور رجم کیا گیا۔ یہ صحابی گناہ کا صدور ہوا، جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، سخت ہے، دنیا کا عذاب اہون ہے، آسان ہے، ہلکا ہے،
نبی کی عدالت میں خود کو پیش کر دیا. ایک روایت کے مطابق چوتھے دن آئے اور چوتھے دن آ کر کے ایک دن لوٹایا، دوسرے دن لوٹایا، تیسرے دن لوٹایا اور چوتھے دن آ کر کہا اللہ کے نبی زنا کیا، مجھے پاک کر دیجیے، حد نافذ کر دیجیے. یہ صورت ہے، خود کو پیش کر رہے ہیں اور آج گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. احساس تک نہیں ہوتا، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بھی نہیں بہاتے. لوگوں سے ذکر کرتے ہیں فخریہ، ہم نے اتنی اتنی لڑکیوں کی زندگی اور لائف کو خراب کر دیا ہے، فخریہ بیان کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا. نبی کی حدیث ہے، جو گناہ کا ارتکاب کر کے اور ذکر کرتے ہوئے پھرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور پھر بھی ذکر جہر میں مصروف ہے. عورت آتی ہے، اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجیے. صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری میں روایت، متعدد کتب حدیثیہ میں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، وای حق تجھ پر افسوس ہے. ساری باتیں بالتفصیل انہوں نے شروع میں نہیں بتائی. جب نہیں بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، ہو سکتا ہے کچھ بوس و کنار والا معاملہ ہو، چھوٹی بات ہو جس کو انہوں نے زنا سمجھ لیا ہو، پلٹا دیا. اور دوسرے دن جب آتی ہے تو کہتی ہے انت تريد ان ترددني كما رددت ماعز بن مالک، پیارے مصطفیٰ مجھے ایسے ہی پلٹانا چاہتے ہو جیسے ماعز ابن مالک اسلمی کو آپ نے لوٹا دیا تھا. انہا حملہ من الزنا، زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں، زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. پیارے مصطفیٰ طہرنی یا رسول اللہ، آپ مجھے پاک فرما دیجیے، پاک کر دیجیے، پاک کر دیجیے. یہ فرما رہے. اللہ کے نبی نے کہا اذهبی حتی تخرج ما فی بطنک، جاؤ پیٹ میں جو بچہ ہے جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک جاؤ. بچہ پیدا ہو گیا، ہم لوگ بھاگ کھڑے ہوتے، علاقہ چھوڑ دیتے، موقع مل گیا ہے اور عدالت میں جاتے نہیں جاتے. بچہ جن دیا اس عورت نے اور بچے کو ایک کپڑے میں لپٹا کر لائی. ھذا قد ولدتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بچہ ہے میں نے جن دیا ہے، طہرنی مجھے پاک کروا دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. وہ عورت بیان، اس عورت کا بیانیہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبی حتی تفطمی، جاؤ پھر سے جاؤ اور جب تک یہ دودھ پینے کی مدت میں ہے یہ بچہ تب تک اس کو دودھ پلاؤ، اور جب دودھ چھوڑا دینا تو پھر آنا. فلما فطمت، جب دودھ چھوڑا دیا تو بچے کو لے کر کے آئی. وفی یدہ کسرۃ خبز، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. اور آ کر کے کیا کہا پیارے نبی، بچہ بھی میں نے جن دیا ہے، دودھ پلانے کی مدت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. وقد اکل الطعام، پیارے مصطفیٰ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے گناہوں سے، اب تو مجھ پر سزا عائد کر دیجئے. فامر بها، اللہ کے نبی نے اس عورت کے متعلق حکم دیا. فحفر لها الى صدرها، سینے تک گڈھا کھودا گیا. فرجموها، اور صحابہ نے مل کر اس عورت کو اس گڈھے میں اتارا اور پھر پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا، رجم کر دیا. ایک پتھر مارا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے، پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آ کے لگا، زبان سے کچھ اب شبد نکل گیا، کچھ ناشائستہ کلمات نکل گئے اس عورت کے حق میں. پیارے مصطفیٰ نے کہا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسز وصولنے والا اگر اس طرح کی توبہ کر لے لغفر اللہ، تو اللہ اسے معاف فرما دے. ظالمانہ محصول وصولنے والے کو اللہ معاف کر دے. اس نے ایسی پاک اور صاف ستھری توبہ کی ہے. یہ صورت حال، گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، بشری تقاضے کے مطابق کوتاہیاں اگر ہو جاتی تھی تو روتے تھے، نبی کی عدالت میں خود کو حاضر کر دیتے تھے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی مکمل صحیح کرتے تھے. آج سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور رب قدوس سے ایک بار بھی شاید 24 گھنٹے میں ہاتھ پھیلا کر معافی
کی درخواست نہیں کرتے، روتے نہیں، ندامت کے آنسو نہیں بہاتے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ اور بھی کئی فروق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔